معزز و محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 محرم الحرام سے 30 محرم تک فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کے ایک مخصوص سورت کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مکمل یقین اور امید واثق ہے کہ پروردگار عالم آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی نعمت اور سب سے بڑی دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ رحمت خداوندی کا ایسا نزول ہوگا کہ مانگنے والے کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن رب کائنات کے خزانوں اور اس کی عطا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کائنات کا سب سے بابرکت، سب سے پرنور اور سب سے قیمتی وقت فجر کا ہوتا ہے، اور جب یہ مبارک ساعتیں محرم الحرام جیسی عظمتوں، رفعتوں اور حرمتوں والے مہینے میں میسر آ جائیں تو ان کی برکات اور تجلیات میں 1000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام محض ایک مہینہ نہیں بلکہ اسی احادیث مبارکہ میں شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت اور تقدس قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت ہے۔ فجر کا وقت وہ پرسکون لمحہ ہوتا ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق حقیقی کی تسبیح و تحمید میں محو ہوتا ہے۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں پکار پکار کر ندا دے رہی ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جسے میں بخش دوں۔ لیکن اس پورے نورانی وقت میں ایک ایسا خاص اور انتہائی قیمتی لمحہ بھی پوشیدہ ہے جس کی قدر و قیمت اور فضیلت سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ وہ لمحہ فجر کی 2 سنتوں اور فرض نماز کے درمیانی وقفے کا ہے۔ علماء کرام اور صوفیہ عظام اس وقت کو وقت اجابت قرار دیتے ہیں، یعنی یہ وہ مبارک گھڑی ہے جب بندے کی پکار اور اللہ کی عطا کے درمیان حائل تمام پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کی تنگیوں، معاشی پریشانیوں اور الجھنوں سے دل برداشتہ ہیں، اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں شرف قبولیت حاصل نہیں کر رہی ہیں، یا آپ کسی ایسی نعمت عظمیٰ کے طلبگار ہیں جو اس کائنات میں سب سے قیمتی ہے، تو یاد رکھیں 12 محرم سے 30 محرم تک کا یہ خاص قرآنی عمل اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آپ کی تقدیر بدلنے کی مکمل تاثیر رکھتا ہے۔ اس عمل کی بنیاد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ ذرا اس فرمان نبوی پر غور فرمائیں۔ اس فانی دنیا کی تمام تر دولت، محلات، آسائشیں، جاہ و منصب اور خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور فجر کی 2 سنتوں کو دوسرے پلڑے میں، تو فجر کی سنتوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ جب محض سنتوں کا یہ عالم اور یہ فضیلت ہے تو ذرا تصور کریں کہ ان سنتوں کو ادا کرنے کے بعد جو خاص کلام الہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی برکات اور اس کے روحانی اسرار و رموز کا عالم کیا ہوگا، اور وہ بھی محرم الحرام کے ان مقدس ایام میں جن میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اس مبارک اور پرنور وقت میں میرے کلام کا سہارا لیتا ہے اور مجھ سے لو لگاتا ہے، میں اسے وہ کچھ عطا کرتا ہوں جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج ہم جس قرآنی سورت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ عظیم الشان سورت ہے جو آپ کے سینے کو نور الہی سے منور کر دے گی اور آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا وہ سیلاب لائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہمیں اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، صبر و استقامت اور کامل یقین کا درس دیتا ہے۔ جب اس مہینے کے آخری دنوں میں آپ یہ خاص عمل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں معجزات کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ معاشرے میں کچھ لوگ دن رات انتھک محنت کرتے ہیں
مگر ان کے ہاتھ کچھ خاص نہیں آتا، جبکہ کچھ لوگ تھوڑی سی سعی و کوشش سے بہت بڑے اہداف حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ دراصل برکت کا نظام ہے، اور یاد رکھیں برکتیں صبح کے وقت تقسیم کی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد کلام الہی کا یہ عمل کرتے ہیں تو آپ براہ راست اس نبوی دعا کے سائے اور حصار میں آ جاتے ہیں۔ وہ قیمتی چیز جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ محض مادی مال و دولت نہیں ہے، بلکہ وہ قلبی سکون، روحانی عافیت اور غیب سے ملنے والی وہ نصرت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخ رو کر دیتی ہے۔ جب پروردگار کسی کو اپنا نور عطا کر دیتا ہے تو اس کے لیے تاریک اور کٹھن راستے بھی روشن ہو جاتے ہیں اور حالات اس کے حق میں سازگار ہو جاتے ہیں۔ اس روحانی عمل کی تاثیر کے لیے صرف ایک شرط ہے، اور وہ ہے کامل یقین۔ اگر آپ دل میں کسی شک یا تذبذب کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو مطلوب فوائد حاصل نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ اس پختہ یقین کے ساتھ رب کے حضور پیش ہوں گے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ محرم کے اس بابرکت مہینے میں میری پکار سننے اور میری حاجت روائی کے لیے تیار ہے، تو انشاءاللہ آپ اسی وقت اپنے قلب اور اپنی زندگی میں ایک واضح اور مثبت تبدیلی محسوس کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم جس عظیم الشان صورت کا ذکر کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بھی ہے، اور بندے کی عاجزی و انکساری بھی، اور وہ مبارک سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اسے السبع الثمانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ ذرا اس ربانی مکالمے کی گہرائی پر غور فرمائیں۔ جب آپ فجر کی سنتوں کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے ہیں تو کائنات کا مالک فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب آپ پکارتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ کائنات کے خزانوں کے منہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے زمین و آسمان کے نور کا ظہور ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ النور بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق ایک مرتبہ ایک ایسا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 2 نوروں کے مبارکباد ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ جب آپ فجر کے اس پرنور وقت میں اس نور الہی کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے وجود کو وہ روحانی جلا اور روشنی عطا فرماتا ہے جو دنیا کی کسی مادی چیز سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسے سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے۔ اگر آپ مالی طور پر سخت پریشان ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا کسی ایسی موذی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا طبیبوں اور ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں،
تو فجر کی 2 سنتوں کے بعد سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل رب کعبہ کی قسم آپ کے لیے معجزہ ثابت ہوگا۔ اب ہم اس عظیم الشان عمل کے عملی پہلوؤں اور اس کے دقیق طریقے کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ اس کی تمام تر برکات کو سمیٹ سکیں اور آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھل سکیں۔ آپ نے یہ عمل 12 محرم سے 30 محرم تک روزانہ فجر کی 2 سنتوں کی ادائیگی کے فوراً بعد اور فرض نماز سے پہلے کرنا ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم شرعی اور روحانی نقطۂ نظر ذہن نشیں کر لیں۔ سنتیں گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل اور باعث اجر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نوافل اور سنتیں ادا کرو۔ اگر آپ گھر میں سنتیں پڑھ کر مسجد جاتے ہیں تو یہ سنت نبوی کے عین مطابق ہیں اور اس کی برکات کہیں زیادہ ہیں۔ بصورت دیگر اگر آپ مسجد میں ہیں تو وہاں بھی سنتوں کے فوراً بعد اپنی جگہ بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا آغاز آپ نے 7 مرتبہ کسی بھی درود پاک ترجیحاً درود ابراہیمی سے کرنا ہے۔ درود پاک وہ عظیم الشان عبادت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام یعنی یا اللہ سے 100 مرتبہ پکارنا ہے۔ جب آپ گہرے دھیان سے یا اللہ پکاریں تو آپ کے ذہن میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ میری بیماری، میری تنگ دستی، میری پریشانی سب کچھ اللہ کے ایک حرف کن کی محتاج ہے۔ 100 بار اس میں ذات کا ورد مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے نہایت یکسوئی، توجہ اور محبت کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ ہر بار سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرنا ہے اور اختتام پر آمین کہنا ہے۔ اس دوران آپ کا قلب و ذہن دنیاوی خیالات سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ 7 بار سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگیں اور استغفار کریں۔ توبہ سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے اور دعاؤں میں فوری اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر فجر کی جماعت یا فرض نماز میں وقت باقی ہو تو وہیں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لیں، اور اگر وقت کم ہو تو فجر کے فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھ دیں۔ وہ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز ہو، چاہے ذاتی مکان کی خواہش ہو، بہترین سواری ہو، رزق کی فراوانی ہو، اولاد نرینہ کی طلب ہو یا بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعا ہو، اللہ سے مانگیں کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے رب سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا اور اسے مضبوط کرنا پورے سال کی کامیابیوں اور برکتوں کا ضامن بن جاتا ہے۔ دنیاوی نعمتوں اور آسائشوں کی تمنا کرنا کوئی مذموم یا بری بات نہیں، بشرطے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درخشاں تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ جب انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا اور کامل یقین کے ساتھ مانگا تو رب کائنات نے قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ رب ذوالجلال آج بھی وہی ہے، اس کی طاقتیں وہی ہیں، بس اگر کمی ہے تو ہمارے یقین اور ہمارے مانگنے کے انداز میں۔ اس عمل کو 12 محرم سے 30 محرم الحرام تک اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے کہ کس طرح غیب کے خزانوں سے آپ کے لیے رزق اور کامیابی کے راستے ہموار ہوتے ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں آپ کے قدم چومتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ قیمتی دینی معلومات اور مجرب وظائف دوسرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں تک بھی پہنچیں
تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ہی مستند، تحقیقی اور روح پرور اسلامی ویڈیوز اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ہماری آج کی ویڈیو سے متعلق ایک آسان سا سوال ہے کہ سورۃ الفاتحہ کل کتنی آیات ہیں؟ اپنا جواب نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں تاکہ ہمیں آپ کی دینی دلچسپی اور علم کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی تمام جائز تمناؤں اور دعاؤں کو محرم الحرام کے مبارک اور پرنور دنوں کے صدقے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی بہترین اور سب سے قیمتی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔